حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اپنے والد سے و اپنے دادا سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی گلیوں میں ایک منادی بھیجا، ایک اعلان کرنے والا بھیجا کہ اعلان کر دے، آگاہ ہو جاؤ، ہر مسلمان پر صدقہ فطر واجب ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، ہر مسلمان پر صدقہ فطر واجب ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام، چھوٹا ہو یا بڑا۔ صدقہ فطر کن لوگوں پر واجب ہے؟ ہر وہ مسلمان جو بنیادی ضروریات کے علاوہ نصاب کے برابر مال کا مالک ہو، اس پر صدقہ فطر واجب ہے، چاہے وہ مسافر ہو یا مقیم، عورت ہو یا مرد، نابالغ ہو یا بالغ یا دیوانہ۔ صدقہ فطر جس کو فطرہ بھی کہتے ہیں عام زبان میں، یہ کن لوگوں پر واجب ہے؟ وہ بتلا رہے کہ ہر مسلمان جو بنیادی ضروریات کے علاوہ نصاب کے برابر مال کا مالک ہو، اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ بنیادی ضروریات کے اندر جیسے آپ کو بتایا تھا کہ جو انسان کو لگنے والی ضرورتیں ہیں، اس کے علاوہ نصاب کے برابر مال کا مالک ہو تو اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہے، چاہے وہ مسافر ہو یا مقیم، عورت ہو یا مرد، چاہے وہ بالغ ہو یا نابالغ۔ نابالغ اور وہ مجنون جو نصاب کے برابر مال کے مالک ہو، اس مال سے ان کے ذمہ دار صدقہ فطر نکالیں گے۔ وہ شخص جس نے رمضان میں روزے نہیں رکھے، اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ وہ شخص جس نے رمضان میں روزے نہیں رکھے، اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ وہ بیمار جو روزہ رکھنے کے بجائے فدیہ دے رہے ہیں، ان پر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ تو صدقہ فطر ہر وہ مسلمان جو بنیادی ضروریات کے علاوہ نصاب کے برابر مال کا مالک ہو، اس پر صدقہ فطر واجب ہے، چاہے وہ مسافر ہو یا مقیم، عورت ہو یا مرد، نابالغ ہو یا بالغ۔ شرط یہ ہے کہ وہ بنیادی ضروریات کے علاوہ نصاب کے برابر مال کا مالک ہو تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے مالداری کتنے ہونی چاہیے؟ تو بتلایا کہ ایک مسلمان کے پاس اپنے گھر والوں کی بنیادی ضروریاتی زندگی کے علاوہ 612 گرام 360 ملی گرام چاندی، 612 گرام 360 ملی گرام چاندی، 87 گرام 480 ملی گرام سونا یا مال یا رقم یا کوئی بھی ضرورت سے زیادہ چیز اتنی مقدار میں ہو کہ 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ یہ مالداری اتنی ہونی چاہیے کہ جو ایک مسلمان کے پاس اپنے گھر والوں کی بنیادی ضروریاتی زندگی کے علاوہ 612 گرام چاندی، 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کسی بھی شکل میں ہو، مال کی شکل میں ہو، ضرورت سے زیادہ سامان کی شکل میں ہو، تجارت کے سامان کی شکل میں ہو، اس شخص کے پاس اتنی مقدار میں ہو تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ ضروریاتی زندگی سے مراد کیا ہے؟ فرمایا کہ ضروریاتی زندگی سے مراد رہنے کے مکانات، استعمال کے کپڑے،
استعمال میں آنے والے کپڑے، چاہے وہ برابر استعمال میں آتے ہو یا گرمی اور سردی کے موسم کے الگ الگ کپڑے ہوں۔ اسی طرح خاص موقع کے لیے تقریبات وغیرہ کے واسطے رکھے ہوں، یعنی خاص موقع کے لیے فنکشن وغیرہ کے لیے جو کپڑے رکھے جاتے ہیں وہ بھی استعمال میں مانے جائیں گے۔ برتن، گھر کے سامان جو روزانہ استعمال کے ہوں یا مہمانی کے موقع پر جو برتن رکھے جاتے ہیں۔ فون، ایک گاڑی، ایک سال کے برابر کھانے کی چیزیں، غرضے کہ وہ تمام چیزیں بنیادی ضروریات میں آتی ہیں جن کے بغیر انسانی زندگی کا گزر دشوار ہو۔ تو یہ ضروریاتی زندگی سے مراد ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اتنے زیادہ سامان کا، اتنے زیادہ مال کا مالک ہے کہ جو 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کے اماؤنٹ کے برابر ہو جائے، جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہے وہ لگ بھگ 43,000-45,000 کے آس پاس ہے۔ 52.5 تولہ چاندی جو گراموں کے اندر ہے 612 گرام 360 ملی گرام۔ تو جو شخص بھی اتنی مال کا مالک ہو جائے، کسی بھی شکل میں اس کے پاس اتنا مال موجود ہو، سونے کی شکل میں ہو، چاندی کی شکل میں ہو یا گھر میں ایکسٹرا سامان کی شکل میں ہو، گھر میں جو یوز ہونے والا کپڑے وغیرہ، ان کے علاوہ جو استعمال میں نہ آتے ہو، ایکسٹرا کپڑے ہو جو سال بھر کے اندر بھی استعمال میں نہ آتے ہو، تو ایسے سامان کی شکل میں اگر کسی کے پاس نصاب کے برابر مال ہو جائے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ صدقہ فطر کن لوگوں کی طرف سے دینا ہے اور کن کی طرف سے نہیں؟ اپنی ذات کے علاوہ ان لوگوں کی طرف سے بھی دینا واجب ہے جن پر مکمل ولایت حاصل ہو۔ ولایت کا مطلب جن کی مکمل ذمہ داری اس شخص کے ذمہ ہو، وہ اس کا ذمہ دار ہو، تو اپنی ذات کے علاوہ ان لوگوں کی طرف سے بھی صدقہ فطر دینا واجب ہے جن پر مکمل کنٹرول حاصل ہو اور جو ہماری پرورش میں ہو۔ اس میں نابالغ بچے اور دیوانی اولاد چاہے بالغ ہو یا نابالغ داخل ہے۔ نابالغ محتاج بچے اور دیوانی اولاد چاہے بالغ ہو یا نابالغ داخل ہے۔ اسی طرح صدقہ فطر اپنی عقل مند بالغ اولاد یا بیوی کی طرف سے نکالنا واجب نہیں۔ صدقہ فطر اپنے عقل مند بالغ اولاد یا بیوی کی طرف سے نکالنا واجب نہیں، لیکن اگر نکال دے تو بہتر ہے، ادا ہو جائیں گی۔ یتیم پوتے پوتیوں، نواسے نواسیوں کا صدقہ فطر دادا اور نانا پر واجب نہیں ہے۔ یتیم پوتے اور پوتیوں، نواسے نواسیوں کا صدقہ فطر دادا اور نانا پر واجب نہیں ہے۔ بہو کا صدقہ فطر خسر پر واجب نہیں ہے۔ ایک بھائی پر دوسرے بھائی کا صدقہ فطر نکالنا واجب نہیں ہے۔ منہ بولی اولاد کی جانب سے بھی نکالنا واجب نہیں ہے۔ ماں باپ کی طرف سے نکالنا واجب نہیں ہے، اگرچہ ماں باپ ہماری پرورش میں ہو، لیکن اگر کوئی اولاد ان کی اجازت سے نکال دے تو ادا ہو جائے گا، اور اگر بغیر اجازت کے نکال دے تو بھی ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر ماں باپ ہماری پرورش میں نہ ہو، یعنی ہماری ذمہ داری میں نہ ہو، تو بغیر اجازت کے صدقہ فطر نکالنا نہیں چاہیے، بغیر اجازت کے
نہیں نکالنا چاہیے. اگر بغیر اجازت کے نکالیں گے تو ادا نہیں ہوگا. ہاں اجازت کے ساتھ میں نکالنا ضروری ہوگا. گھر کے نوکروں کی طرف سے نکالنا واجب نہیں ہے. تو اس میں بتایا گیا کہ صدقہ فطر کن لوگوں کی طرف سے دینا ہے اور کن کی طرف سے نہیں دینا ہے. تو اپنی ذات کے علاوہ ان لوگوں کی طرف سے بھی صدقہ فطر دینا واجب ہے جو ہماری پرورش میں ہے. اس میں نابالغ محتاج بچے اور بچیاں اور دیوانی اولاد چاہے وہ بالغ ہو یا نابالغ دونوں داخل ہیں. اسی طرح صدقہ فطر اپنے عقل مند بالغ اولاد یا بیوی کی طرف سے نکالنا واجب نہیں. نابالغ اولاد کی طرف سے نکالنا واجب ہے. اسی طرح دیوانی اولاد کی طرف سے. دیوانی اولاد بالغ ہو یا نابالغ. لیکن مطلب ہے کہ صدقہ فطر اپنے عقل مند بالغ اولاد یا بیوی کی طرف سے نکالنا واجب نہیں ہے، لیکن اگر نکال دیا تو بہتر ہے، ادا ہو جائیں گی. یتیم پوتے پوتیوں نواسے نواسیوں کا صدقہ فطر دادا اور نانا پر واجب نہیں ہے، اگر وہ بھی نکال دے تو ادا ہو جائیں گی. بہو کا صدقہ فطر خسر پر واجب نہیں ہے. گھر کے نوکروں کی طرف سے نکالنا واجب نہیں ہے. اسی طرح صدقہ فطر واجب ہونے کا وقت کیا ہے؟ فرمایا کہ عید الفطر کی صبح صادق، عید الفطر یعنی رمضان عید، رمضان عید کی صبح صادق طلوع ہونے کے بعد صدقہ فطر واجب ہوتا ہے. عید الفطر کی صبح صادق یعنی سحری کا وقت ختم ہو کر جب فجر کا وقت شروع ہوتا، جب صبح صادق ہوتی، تو اس وقت میں عید کے دن صدقہ فطر واجب ہوتا. کن لوگوں پر؟ جن کا ذکر ابھی اوپر آیا، ان لوگوں پر، مالدار مسلمانوں پر جو نصاب کے برابر مال کا مالک ہو، ان پر واجب ہو جاتا ہے. یعنی اس کا ٹائم واجب ہونے کا وہی ہے. لیکن اگر کوئی اس ٹائم سے پہلے رمضان میں یا رمضان سے پہلے بھی صدقہ فطر نکال دے تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، لیکن عید الفطر کی صبح صادق کو نکالنا مستحب ہے، پسندیدہ ہے. اگر کوئی صبح صادق سے پہلے مر گیا یا مالدار غریب ہو گیا تو صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا. صبح صادق کے بعد میں صدقہ فطر واجب ہوتا ہے عید الفطر کے، یعنی رمضان عید کی صبح صادق کے بعد میں. لیکن اگر کوئی صبح صادق سے پہلے مر جائے یا مالدار تھا اور وہ غریب ہو گیا عید الفطر کی صبح صادق سے پہلے، تو صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا. اگر کوئی آدمی صبح صادق سے پہلے مسلمان ہو جائے یا فقیر مالدار ہو جائے یا بچہ پیدا ہو جائے تو ان تمام پر صدقہ فطر واجب ہوگا. اگر کوئی آدمی صبح صادق سے پہلے مسلمان ہو جائے یا فقیر مالدار ہو جائے یا بچہ پیدا ہو جائے تو ان تمام پر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا. اس لیے کہ یہ صبح صادق کے ہوتے ہی ان پر بھی صبح صادق کے ہوتے ہی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے، اس لیے ان پر بھی صدقہ فطر واجب ہو جائیں گے. اگر کوئی صبح صادق کے بعد مر گیا یا مالدار غریب ہو گیا تو اس کے ذمے سے صدقہ فطر ختم نہیں ہوگا بلکہ ادا کرنا پڑے گا. صبح صادق کے بعد مر گیا نا،
اس لیے کہ صبح صادق ہوتے ہی اس کے ساتھ اس پر صدقہ فطر واجب ہو گیا تھا، مالدار پر بھی واجب ہو گیا تھا، لیکن مالدار صبح صادق ہونے کے بعد میں غریب ہو گیا، اور جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہو گیا تھا وہ مر گیا صبح صادق ہونے کے بعد میں، یعنی صدقہ فطر واجب ہونے کے بعد میں، اس لیے کہ صبح صادق ہوتے ہی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ تو ایسی تمام صورتوں میں اس کے ذمے سے صدقہ فطر ختم نہیں ہوگا بلکہ ادا کرنا پڑے گا۔ لیکن جو شخص صبح صادق کے بعد مسلمان ہو یا غریب مالدار ہو جائے یا بچہ پیدا ہو جائے تو ان تمام پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا۔ جو شخص صبح صادق کے بعد مسلمان ہو جائے یا غریب مالدار ہو جائے یا بچہ پیدا ہو جائے تو ان تمام پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے عید الفطر کے دن صدقہ فطر نہیں نکالا پھر بھی اس کے ذمے صدقہ فطر واجب رہے گا، ہر حال میں مرنے سے پہلے دینا ہوگا، اور اب اس کا حکم عام صدقات کی جیسا ہوگا، یعنی ثواب میں کمی ہو جائے گی۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ادا کیا جائے تو صدقہ فطر قبول ہوتا ہے، اور نماز کے بعد ادا کیا جائے تو عام صدقات کی طرح ایک صدقہ مانا جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ صدقہ فطر یہ زکوٰۃ کی طرح ہے کہ جس طرح سے زکوٰۃ اگر ادا نہیں کی گئی تو مرنے سے پہلے جتنے بھی سالوں کی زکوٰۃ دینا باقی رہ گیا تھا اتنے سالوں کی اندازہ کر کے زکوٰۃ نکالے، 10 سالوں کی، 20 سالوں کی۔ اسی طرح صدقہ فطر کا بھی مسئلہ ہے کہ صدقہ فطر بھی اتنے سالوں سے ادا نہیں کیا تھا تو ہر حال میں مرنے سے پہلے ادا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ لیکن لیٹ کرنے کی وجہ سے صدقہ فطر کا جو ثواب ملنا تھا وہ نہیں ملے گا، ثواب میں کمی آ جائے گی، نفلی صدقات کے برابر ثواب ملے گا۔ اس لیے کہ صدقہ فطر واجبی صدقہ میں آتا ہے جو کہ ہر مالدار مسلمان پر واجب ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ صدقہ فطر عید الفطر کی صبح صادق کو سورج صبح صادق نکلنے کے بعد میں واجب ہو جاتا ہے۔ عید الفطر کون سی؟ رمضان عید کی صبح صادق کے ہونے کے بعد میں صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن اس وقت سے پہلے بھی صدقہ فطر رمضان میں یا رمضان سے پہلے بھی صدقہ فطر نکال سکتے ہیں، لیکن بتلا رہے ہیں کہ عید الفطر کی جو صبح ہے، صبح صادق، اس وقت میں صدقہ فطر نکالنا مستحب ہے۔ پھر صدقہ فطر کی مقدار کیا ہونی چاہیے؟ تو بتلا رہے کہ حدیث میں ہے کہ جن چیزوں کے ذریعے صدقہ فطر نکالا جا سکتا ہے وہ کھجور، جو، کشمش، گیہوں، آٹا اور پنیر ہے۔ کھجور، جو، کشمش، گیہوں، آٹا اور پنیر، ان تمام چیزوں میں سے جس سے بھی نکالے ادا ہو جائے گا صدقہ فطر۔ لیکن اگر گیہوں کے ذریعے نکالنا ہے تو آدھا سا یعنی تقریباً 1 کلو 590 گرام ہونا ضروری ہے۔ 1 کلو 590 گرام ہونا ضروری ہے گیہوں سے اگر نکالیں۔ گیہوں کے علاوہ کھجور، کشمش، آٹا اور پنیر، ان تمام چیزوں سے نکالنا ہے تو
ایک سا یعنی تقریباً 3 کلو 180 گرام ہونا ضروری ہے۔ گیہوں کے علاوہ کھجور، کشمش اور پنیر میں سے نکالیں۔ اسی طرح جو بارلی جسے کہتے ہیں اس میں سے نکالے تو ایک سا یعنی تقریباً 3 کلو 180 گرام ہونا ضروری ہے۔ اور اگر گیہوں سے صدقہ فطر نکالے تو 1 کلو 590 گرام ہونا ضروری ہے، اور گیہوں کے علاوہ سے نکالے تو 3 کلو 180 گرام ہونا ضروری ہے۔ صدقہ فطر قیمت کے ذریعے سے بھی نکالا جا سکتا ہے۔ اگر گیہوں کے ذریعے ادا کرنا چاہے تو 1 کلو 590 گرام گیہوں کی قیمت جو بھی ہو وہ مستحق کو دے دے۔ 1 کلو 590 یعنی راؤنڈ فگر 1.25 کلو بولتے ہیں، 1.25 کلو، اور کئی 2 کلو گیہوں کے برابر راؤنڈ فگر نکالنے کے لیے کہتے ہیں صدقہ فطر۔ تو اگر گیہوں کے ذریعے سے ادا کرنا چاہے تو کم سے کم 1 کلو 590 گرام، اور زیادہ سے زیادہ جتنا چاہے اتنی گیہوں کی قیمت جو بھی ہو وہ مستحق کو دے دے۔ گیہوں کے علاوہ سے دینا چاہے تو 3.5 کلو کھجور کی جو قیمت ہوں گی وہ ادا کرے گا۔ 3.5 کلو کھجور کی جو قیمت ہوں گی وہ ادا کرے گا۔ تو یہ صدقہ فطر کی مقدار ہے۔ اسی طرح صدقہ فطر کن لوگوں کو دیا جا سکتا ہے؟ ہر اس مسلمان کو صدقہ فطر دینا جائز ہے جو نصاب کا مالک نہ ہو۔ ہر اس مسلمان کو صدقہ فطر دینا جائز ہے جو نصاب کا مالک نہ ہو۔ اسی طرح وہ سید ہاشمی بھی نہ ہو، اللہ کے نبی کے خاندان سے نہ ہو۔ اسی طرح ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی وغیرہ کو بھی صدقہ فطر نہیں دے سکتے ہیں۔ اپنی اولاد، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی وغیرہ کو بھی نہیں دے سکتے ہیں۔ شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی ہے۔ اس کے علاوہ باقی رشتہ دار، بھائی بہن، چچا چچی، خالہ پھوپھی، ماموں ممانی اور ان کی اولادیں، رضاعی والدین یعنی دودھ پلانے والی ماں اور اس کا شوہر، اسی طرح رضاعی اولاد، دودھ پینے میں، ایک عورت سے دودھ پینے میں شریک اولاد، سوتیلے ماں باپ، سوتیلی اولاد، بہو، داماد اور سسر کو دے سکتے ہیں، لیکن شرط یہ کہ سب مستحق ہو اور صاحب نصاب نہ ہو اور نہ ہی سید ہاشمی ہو۔ سب کا مستحق ہونا ضروری ہے، اور نصاب کے برابر کسی کے پاس بھی مال نہ ہو، اور نہ ہی وہ سید ہاشمی ہو یعنی اللہ کے نبی کے خاندان سے بھی نہ ہو۔ رشتہ داروں کو بھی صدقہ فطر دینے میں ترتیب کا لحاظ کرنا مناسب ہے کہ پہلے جو رشتے میں سب سے زیادہ قریب ہے اس کو، پھر اس کے بعد والے کو، جیسے پہلے بھائی بہن کو، پھر ان کے اولاد کو، پھر چچا وغیرہ کو۔ اگر اس کی ترتیب میں الٹی ترتیب کی جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مناسب ہے، بہتر یہ ہے کہ رشتے میں جو سب سے زیادہ قریب ہے، رشتہ داروں کو اگر صدقہ فطر دینا ہو تو رشتے میں جو سب سے زیادہ قریب ہے اس کو پہلے دے دے۔ اگر وہ مستحق نہ ہو تو پھر جو اس سے دور ہے، اس طرح سے صدقہ فطر رشتہ داروں میں تقسیم کر دینا مناسب ہے، بہتر ہے، افضل ہے۔ اگر کوئی اس طرح نہ کرے بلکہ دور کے رشتہ داروں کو پہلے صدقہ فطر ادا کرے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر رشتہ داروں میں نہ ہو تو پڑوسی کو دے گا۔ رشتہ داروں میں اگر کوئی مستحق نہ ہو تو پڑوسی اگر مستحق ہے تو پڑوسی کو دینا افضل ہے۔
پھر اپنے گاؤں یا محلے والوں کو، پھر اپنے شہر والوں کو. اسی طرح مقروض اور مسافر کو بھی دینا جائز ہے. مقروض جو قرض کی وجہ سے پریشان ہو، یا مسافر کو بھی دینا جائز ہے. دینی مدارس کے مستحق طلبہ کو بھی دینا جائز ہے. جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے انہی لوگوں کو صدقہ فطر بھی دیا جا سکتا ہے. ایک صدقہ فطر کو کئی فقیروں یا مستحقین میں تقسیم کرنا جائز ہے. ایک صدقہ فطر کو بہت سارے فقیروں اور مستحقین میں تقسیم کرنا جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ایک ہی آدمی کو دے دے تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے. ایک صدقہ فطر ایک غریب کو بھی دیا جا سکتا ہے. چند افراد کے صدقہ فطر بھی کسی ایک شخص کو دیا جا سکتے ہیں، جیسے 5-6 لوگوں کا، گھر کے 5-6 آدمیوں کا صدقہ فطر مثال کے طور پر 600-700 نکل گیا، تو یہ 600-700 ایک شخص کو بھی دیے جا سکتے ہیں. مسجد کے لیے صدقہ فطر دینا جائز نہیں ہے. تو جس طرح زکوٰۃ کے اندر مالک بنانا ضروری ہے مستحق کو، اسی طرح صدقہ فطر میں بھی مستحق کو مال کا مالک بنانا ضروری ہے، اور وہ مستحق اللہ کے نبی کے خاندان سے نہ ہو اور ضرورت مند ہو، تو ایسے مستحق کو صدقہ فطر کا مال سونپنے سے صدقہ فطر ادا ہو جائے گا. تو خلاصہ یہ کہ صدقہ فطر ہر اس مسلمان پر واجب ہے جو اپنی بنیادی ضروریات کے علاوہ نصاب کے برابر مال کا مالک ہو. اس پر صدقہ فطر واجب ہے. اچھا، اس نصاب پر چاہے سال گزرا ہو یا سال نہ گزرا ہو، دونوں صورتوں میں. زکوٰۃ کے اندر سال گزرنا ضروری ہے، اسی طرح زکوٰۃ کے اندر زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے ضروریات سے زیادہ سامان پر زکوٰۃ میں، چاہے وہ نصاب کے برابر ہو، ضروریات سے زیادہ سامان، گھر کا سامان ہو، قیمتی برتن ہو، تو ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. چاہے وہ ضروریات سے زیادہ ہو اور اتنا ہو کہ نصاب کے برابر پہنچ جائے، تب بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. لیکن صدقہ فطر ایسی صورت میں واجب ہو جاتا ہے کہ گھر میں ضروریات کے، بنیادی ضروریات کے علاوہ اتنا سامان ہو کہ ان کی ٹوٹل بازار کی ویلیو لگ بھگ 40-45 ہزار کے آس پاس پہنچ جائے، تو اس پر صدقہ فطر اور قربانی واجب ہوتی ہے، زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی اس گھر کے سامان پر. فرمایا کہ صدقہ فطر ہر وہ مسلمان ادا کرے گا جو بنیادی ضروریات کے علاوہ نصاب کے برابر مال کا مالک ہو. اس پر صدقہ فطر واجب ہے، چاہے وہ مسافر ہو یا مقیم، سفر کی حالت میں ہو یا سفر کی حالت میں نہ ہو، عورت ہو یا مرد، بالغ ہو یا نابالغ، مجنون یا دیوانی ہو، ہر صورت میں صدقہ فطر واجب ہے. لیکن بتلا رہے کہ نابالغ اولاد کی طرف سے اور مجنون یعنی دیوانی پاگل اولاد کی طرف سے ان کے ذمہ دار صدقہ فطر نکالیں گے، لیکن شرط ہے کہ نابالغ اولاد اور مجنون نصاب کے برابر مال کا مالک ہونا ضروری ہے. 1 منٹ